یہ حدیث شریف جو ابھی تلاوت کی گئی، حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث شریف کو اپنی کتاب کی آخری حدیث بنایا، اور اس کتاب کو جس کتاب پر ختم کیا وہ کتاب بھی کتاب التوحید ہے۔ اس کتاب یعنی بخاری شریف کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ کتاب الایمان ہے، اور آخری جو ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ کتاب الایمان توحید جو ہے وہ بندے کو ذلت و رسوائی سے اور بندے کو عذاب سے بچانے والا سب سے بڑا اصول ہے۔ توحید جو ہے، یہ توحید جو ہے دنیاوی ذلت و رسوائی سے بھی بچانے والی ہے اور اخروی عذاب سے بھی بچانے والی ہے۔ یعنی کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ کون سا ایسا نسخہ ہے جو دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچا سکتا ہے اور کون سا ایسا نسخہ ہے جو آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہے، ان نسخوں میں سب سے اوپر والا نسخہ جو ہے وہ توحید والا نسخہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ عقیدہ توحید ہے۔ دیکھیں جیسے آج آپ دیکھیں کیسے لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کوئی درختوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی کسی شے کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی جانوروں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی کتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی چوہوں کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ جی ہندوستان میں باقاعدہ ایک مندر ہے جہاں کتے کی عبادت ہوتی ہے، اور ایک مندر ہے وہاں جہاں باقاعدہ چوہوں کی عبادت ہوتی ہے۔ جی آگ کے سامنے لوگ جھکے ہوئے ہیں، کوئی کسی شے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کوئی سورج کو جھکے ہوئے ہیں، کوئی چاند کو جھکے ہوئے ہیں، کوئی تاروں کو جھکے ہوئے ہیں، کوئی آگ کو جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو ہمیں نسخہ توحید عطا فرمایا ہے، اس نے ہمیں دنیا کی ذلت سے بھی بچا لیا ہے بحمد اللہ تعالیٰ، اور یہی نسخہ جو ہے ہمیں آخرت کی ذلت سے بھی بچانے والا ہے الحمدللہ عز و جل۔ یہ عقیدہ توحید جو ہے اس نے ہمیں جگہ جگہ جھکنے سے بچا لیا۔ ایک وحدہ لا شریک ذات جو ہے اسی کے سامنے جھکنے والا بنانے والا نسخہ جو ہے وہ یہ عقیدہ توحید ہے جی۔ اور شروع میں کتاب الایمان ہے اور آخر میں کتاب التوحید ہے، درمیان میں کتاب الصلاۃ بھی ہے، وضو کا بیان بھی ہے، باقی ساری چیزیں، کتاب الجہاد بھی ہے، ساری کی ساری چیزیں درمیان میں۔ کتاب التوحید اور کتاب الایمان، کتاب الایمان کو شروع میں رکھا، کتاب التوحید کو آخر میں رکھا۔ اگر دیکھا جائے غور کیا جائے تو کتاب الایمان میں بھی سب سے پہلی بات توحید آتی ہے، ایمان باللہ آتا ہے، تو آخر میں بھی شروع میں کتاب الایمان رکھا تو آخر میں بھی کتاب توحید رکھا۔ مطلب تو یہی بنا بھی شروع میں بھی کتاب الایمان ہے، آخر میں بھی کتاب الایمان ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ یعنی ایمان سے بات شروع کی تھی، ختم بھی ایمان پہ کی، ایمان سے ہی شروع کی تھی بات، ختم بھی ایمان پہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس کا اوڑھنا بچھونا سارا کچھ ایمان ہی ہے جی۔ یعنی کہ ایمان کی فکر کرتا ہوا سویرے اٹھے، ایمان کی فکر کرتا ہوا شام کو سو جائے۔ زندگی کی ابتدا کر رہا ہے، یعنی دنیا میں آ رہا ہے پہلے دن، تو اس کے کان میں اسی لیے کلمہ توحید سنایا جاتا ہے۔ جب دنیا سے جا رہا ہے تو اسی لیے جناب کھڑے ہو کے جناب اس کی نماز جنازہ جو پڑھی جاتی ہے اس میں بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ذرا سماعت فرمائیں، یہ شعب الایمان شریف میں راوی اس کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے غلام تھے، وہ بیمار تھے۔ آقا علیہ السلام وہ یعنی ایسی بیماری لاحق تھی کہ ان کا دنیا سے روانہ ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا کیف تجدک، طبیعت کیسی ہے تیری، اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ واللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، یا رسول اللہ دو کیفیتیں بیک وقت آ رہی ہیں مجھ پر۔ ایک تو یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگائے بیٹھا ہوں جنت کی، اور جہنم سے ڈر بھی رہا، جنت کی امید بھی ہے اور ساتھ ساتھ جہنم سے ڈر بھی رہا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہیں مجھے۔ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے، اب بتائیں بندہ وفات پانے والا ہے، ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے کہ آپ جناب وہ شفا کی بظاہر امید نہیں دکھ رہی، لیکن قربان جائے اس وقت تو بندے کو بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں، بڑی ساری تکلیفیں ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں سناؤ کیسا پا رہے ہو اپنے آپ کو؟ انہوں نے ایمان کی بات کی ہے، کسی اور شے کی بات نہیں کی، کسی اور دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ ہمارے پاس کو بیٹھ جائے تو ہم 1800 دکھ کھول کے رکھ دیتے، ہمارا یہ دکھ ہے، ہمارا یہ دکھ ہے، لیکن قربان جائے آقا علیہ السلام کے اس غلام پر موت سامنے
ہیں فی مرض الموت کے الفاظ موجود ہیں جی، وہ فی الموت ہے، موت کی کشمکش میں تھے، بس اب آئی کہ اب آئی، این اسی حالت میں میرے آقا کے سامنے پوچھا ہمیں بتاؤ کیف تجدک، اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیت ہو چکی ہے اس وقت تو امید بھی لگی ہوئی ہے جنت کی اور جہنم کا ڈر بھی لگا ہوا ہے، دونوں اکٹھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے سامنے وہیں پہ فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، آقا کے سامنے میں کہ جس بندہ مومن کے دل میں یہ دو چیزیں اس کیفیت میں آ جائیں، یہ دو چیزیں اس کیفیت میں بھی، یعنی موت سامنے ہو اس وقت بھی یہ دو چیزیں اس بندے کے دل میں ہوں، الا اعطاه اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، میرے آقا کے سامنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرماتا جس کی وہ امید لگا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے ضرور بچا لیتا جس سے وہ ڈر رہا ہو۔ جنہوں نے یہی کہا تھا جنت کی امید لگی ہوئی جہنم سے ڈر رہا ہوں، تو آقا کے سامنے فرمایا کہ یہ وقت جو ہے نا ایسا وقت ہے جس بندے پہ یہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کرم فرما دیتا ہے، جس سے ڈر رہا ہو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے، جس چیز کی امید لگائے بیٹھا ہو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے آپ احیاء العلوم شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے نا اس کی جوانی اور اس کا بڑھاپا، یہ دو چیزیں ویسے تو ایمان کا جز ہے نا، دونوں چیزیں ایمان کے لیے دونوں ضروری ہیں، ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید بھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خوف بھی بیک وقت ہونا چاہیے، کیونکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے صرف امید ہی لگائے خوف چھوڑ دے تو پھر حال وہ کو جیسے آج ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے۔ ہماری قوم جو ہے نا پیر کے ہاتھ پہ کے لیے بیعت کر کے پکی ٹھکی جنتی بنی ہوئی ہے اور عمل سارا رخصت ہو گیا جی، اتنی امید نہیں ان کو یقین آ گیا ہے ہم نے تو جنت جانا ہے بھائی، جنت جہنم تو دیکھ کے اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں ہمیں دیکھ کے، یعنی ایسے پکے جنتی بنے ہوئے ہیں اور عاشق رسول ایسے دعوے کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو ایک مزاج بن گیا ہے، یعنی بندے کا یہ مزاج بن جائے کہ اپنے اندر خوف کو آنے نہ دے، امید کی جگہ یقین آ جائے، تو پھر وہ بندہ بے راہ روی کے شکار ہو جاتا ہے، بدعملی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں ان کو پھر ہوا میں اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے صرف امید نہ ہو ساتھ خوف بھی ہو، خوف اکیلا خوف بھی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوسی ہوگی، تو یہ مایوسی جو ہے یہ بندے کو کفر کی طرف لے جائے گی، اللہ کے کائنات کی بارگاہ سے مایوسی بھی درست نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے نا اس کی جوانی میں اور اس کے بڑھاپے میں ان دونوں کی کیفیتوں میں فرق ہے۔ جوانی کے اندر جو ہے بندہ مومن خوف اور امید دونوں، لیکن خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، امید بھی ہو ساتھ خوف بھی ہو لیکن خوف کا غلبہ ہو، کیونکہ یہ جوانی کے اندر یہ وہ وقت ہوتا ہے بندے کا راہ راست ہٹنے کا، باقی معاملات کے در آنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے جوانی کی عمر جو ہے اس میں آپ فرماتے ہیں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، اور رہا بڑھاپے کا تو آپ فرماتے ہیں بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب اس کی روانگی کا وقت آ چکا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ چکا ہے اس کا، اب امید جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا غلبہ ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے لیکن امید کیا ہو؟ غالب۔ اندازہ لگائیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ نے یہ دو چیزیں جو ہیں کتاب الایمان اور کتاب التوحید جو ہے ان دونوں کو آگے پیچھے رکھا، یعنی شروع میں رکھا کتاب التوحید کو، آخر میں رکھا شروع میں کتاب الایمان کو رکھا، آخر میں کتاب التوحید کو رکھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں باتوں میں آپ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان ایمان ایمان، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ایک بات اور بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے زبردست اشارہ کیا ایک بات کی طرف، آپ نے یہ روایت جو ہے وہ متعدد مقامات پر نقل کی ہے، یہی والی حدیث شریف جو بھی پڑھی ہے ہم نے، ایک مقام پہ آپ نقل کرتے ہیں اپنے استاد زہیر بن حرب رحمہ اللہ سے، اور دوسرے مقام پر قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، آخری مقام پر جو نقل کرتے ہیں وہ حضرت سیدنا احمد بن اشکاب رحمہ اللہ سے یا احمد بن اشکاب رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں تہذیب التہذیب میں، آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے استاد ہیں نا حضرت احمد جو ہیں، یہ میرے وہ استاد ہیں جن سے سب سے آخر میں نے حدیث شریف پڑھی تھی، سب سے آخر میں حدیث شریف پڑھی تھی ان سے۔ اور مزیدار والی بات یہ ہے کہ باقی جتنے مقامات پر روایت لائے ہیں باقی اساتذہ سے لائے ہیں، اور جو سب سے آخری استاد تھے ان سے آخری حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ یعنی اس سے بھی آپ امام رحمہ اللہ جو امام بخاری رحمہ اللہ ایک لطیف اشارہ کر رہے
ہیں جی. جیسے کتاب التوحید پہ بات کو ختم کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ جو تعلق کا ایک محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اس میں بھی سب سے آخری استاد جو ہیں ان سے آخری حدیث، حالانکہ یہی حدیث جو ہے باقی اساتذہ سے بھی نقل کر رہے ہیں، اسی کتاب میں نقل کر رہے ہیں، لیکن وہی حدیث جو ہے اپنے آخری استاد سے آخری حدیث کو لا رہے ہیں. اس بات سے جناب اپنا اساتذہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ آخر تک جو ہے اپنے اساتذہ کو بھی نہیں بھولے آپ، آخر تک اپنے استاد کا تعلق جو تھا اس کو بھی قائم رکھا، اور آخری استاد کا ذکر کیا ہے کہ میں کہ شروع والے استادوں کو بھی ہم یاد رکھے ہوئے ہیں اور آخری استاد کو بھی ہم یاد رکھے ہوئے ہیں، کسی کو بھی نہیں بھولے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں، آپ پہلی حدیث پاک لا رہے ہیں نیت کی. پہلی حدیث کس مسئلے پر ہے؟ نیت کے مسئلے پر ہے. اور آخری حدیث پاک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ شکر والی ہے. یہ کون سی ہے؟ شکر والی ہے. پہلی حدیث لا رہے ہیں نیت والی، اور آخری حدیث کون سی لا رہے ہیں؟ شکر والی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اس میں بھی بڑا زبردست ایک لطیف اشارہ کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ اپنے عمل کبھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں شکر کر کے رب تعالیٰ کا، اور دوسری طرف امت کے جو نوجوان ہیں جو پڑھ کے فارغ ہونے والے ہیں ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں. کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے شروع کی تھی بخاری، نیت خالص کی تھی اپنی، صرف یہ نہیں کہ تمہیں میں نے پڑھایا ہے نیت سیدھی رکھنی ہے، میں نے اپنی بھی نیت سیدھی رکھی تھی. اور فرماتے ہیں پوری بخاری میں نے جب پوری مکمل کر لی ہے تو اب تک جو ہے نا میں شکر کے قابل ہو گیا ہوں کہ مولا نیت میری شروع سے لے کر اب تک ٹھیک ہی رہی ہے. سبحان اللہ. سمجھا نا؟ شروع سے لے کر اب تک نیت جو ہے میری وہ للہ ہی رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے رہی ہے، اور اسی نیت کے ساتھ میں نے سارا کام کیا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں اللہ اکبر اپنی پوری کتاب کو ایک مجلس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، ایک مجلس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. ہم بھی جب بیٹھتے ہیں نا، ابھی اب بیٹھے ہیں تو کیسے بیٹھے ہیں؟ ہمیں حکم کیا ہے بیٹھنے کا؟ سب سے پہلے نیت ٹھیک ہونی چاہیے. ہم کس نیت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ جی ہم بیٹھیں گے یہاں پہ غلبہ دین کی بات کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھانے کی بات کریں گے، ہاں جی کچھ لینے کی کچھ دینے کی، دین مدین کے معاملے میں ہم باتیں کریں گے. تو یہ نیت جو ہے ہم نے خالص کی ہے. پہلے مجلس کو بنایا، مجلس میں بیٹھے، ہم بیٹھنے سے پہلے ہم نے نیت کی، اور جب مجلس ختم کر کے اٹھتے ہیں تو کیا حکم ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے کھڑے ہونے کا حکم ہے. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں اپنی بخاری شریف کو ایک مجلس قرار دے رہے ہیں. یعنی پوری مجلس ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب شریف ہے، جس کا شروع جو ہے ابتدا اس کی نیت کے اخلاص کے ساتھ ہے، اور اس کا آخر جہاں پہ ہو رہا ہے وہ اس کی اخیر جو ہے وہ جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید پر ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسرا جو بھی میں نے مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا خوف اور رجا والا، وہ اس حدیث پاک میں مزید بھی اشارہ ہے جی. جیسے لفظ الرحمن ہے، دو کلمے ہیں رحمان کو بڑے پیارے ہیں، دو کلمے رحمان کو بڑے پیارے ہیں. یہ لفظ رحمان جو ہے یہ امید پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ امید پیدا کرتا ہے. یعنی کہ جب یہ کہا جائے یار آپ رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو بندے کے ذہن میں آئے گا یار معاملہ خیر والا ہی ہوگا، یعنی کوئی اور معاملہ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ جو آخری لفظ لا رہے ہیں وہ العظیم کا لفظ ہے، العظیم کا لفظ ہے. تو اس سے خوف ظاہر ہوتا ہے، بہت بڑا ہے بھائی. جی شروع میں لفظ الرحمن سے امید کا پہلو بیان کیا گیا، اور لفظ العظیم سے خوف کے پہلو کو جو ہے نا وہ نمایاں کیا گیا، واضح کیا گیا. یعنی آخر میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے یہی مسئلہ بیان کیا کہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت رحمان کو بھی مد نظر رکھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید بھی لگائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت العظیم جو ہے اس کی طرف بھی نظر رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بھی ہمہ وقت ڈرتا رہے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں، اور ان دو چیزوں کے بغیر جو ہے وہ تو ایمانی کامل نہیں ہوتا. حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ خوف اور امید جو ہے یہ دونوں ایک پرندے کے پر کی مانند ہے. فرماتے ہیں کہ ایک پر بھی ختم کر دیا جائے تو پرندہ پرواز نہیں کر سکے گا. تو باتیں اسی طرح کر کے جنت تک وہی ایمان لے جاتا ہے جس کی یہ دونوں پر سلامت ہوں، خوف والا بھی اور امید والا بھی. دوسرا اگر ہم مزید اس پہ غور کریں تو وہ یہ ہے کہ لفظ جو ہے نا الرحمن،
کہ ہم مدرسے میں رہے، بڑی مزے کی زندگی گزاری ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان جو ہے اس کے مزے دیکھے ہم نے، قسم و قسم کے کھانے کھائے ہیں اور بڑے لطف والی زندگی گزری، کسی چیز کی فکر نہیں تھی نا، وہ سارا انتظام مدرسے والے کرتے تھے، اساتذہ کرتے تھے، شیوخ کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ معاملہ اگلا سامنے آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو عظیم ہے اس کے عظیم دین کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے جی۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ جو ہمیں ڈرا بھی رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ تم چھوڑ کے آگے پیچھے ہو جانا۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں خود آپ کا عمل کیا ہے، آپ کو 17 سے 18 بار آپ کے علاقے سے نکالا گیا، اور آخری بار جب امام بخاری رحمہ اللہ کو نکالا جا رہا ہے نا تو آپ جو ہے نا سامان آپ کا باہر رکھا ہوا ہے شہر کے، وہی کھڑے ہو کہتے ہیں مولا اب تو میری بس ہو گئی ہے، اب میرے سے مزید جو ہے نا وہ نہیں نکلا جاتا، میں کہاں جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ پھر وہی مولوی جو تھے جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، رات دن چالیں چلتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر سے جناب قصوری کی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، آج تک خوشبوئیں ختم نہیں ہوئی، بغیر عطر لگائے خوشبو پھوٹ رہی ہے، آج تک پھوٹ رہی ہے، یہ ہے آقا علیہ السلام کی حدیث کی نوکری کری، اجر جو اللہ نے دنیا میں عطا فرمایا، تو آخرت میں امام بخاری کا کیا مقام ہوگا سبحان اللہ جی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے پھر وہ آپ کے مزار پر آ کے معافی مانگنے لگے، سارے رونے لگے جی۔ یہی تم امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں ان کے دست و بازو بن جاتے ہیں جی۔ ہمیشہ ہوا یہی ہے، جو بھی بندہ کام کرنے والا ہوا نا اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جب بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، اس کی آخری حدیث پڑھ رہے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے جی۔ لفظ رحمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مزے دیکھیں نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عظیم جو ہے، اس عظیم ذات کے عظیم دین کے لیے قربانی بھی عظیم دینی پڑے گی بھائی کہ نہیں؟ تو اس کے لیے عظیم قربانی دینی پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے جی، خیر القرون کرنی، میرا زمانہ ہے۔ اس کے بعد وہ جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے، ان تین زمانوں کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم زمانہ قرار دیا ہے جی۔ آقا علیہ السلام کا زمانہ، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، اس طرح کر کے آگے۔ حیران کن بات یہ ہے، یہی تین زمانے جو ہے نا، یہی دفاع دین کے لیے بہت زبردست، غلبہ دین کے لیے بھی اور دفاع دین کے لیے بھی، غلبہ دین کے لیے، دعوت دین کے لیے، ہر طرح کے معاملے میں آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا پیش آیا کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو؟ آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کو مارکا ایک نہیں، بے بہا میدان سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دشمن تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں جی، اتنے سارے مقامات پر۔ سب سے بڑا مارکا جو ہوتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں، وہ یمامہ کا ہوتا ہے جی، جس میں اتنے 100 صحابہ کرام علیہ رضوان کو قرآن کے حافظ وہ شہید ہو جاتے ہیں جی، اتنے صحابہ کرام علیہ رضوان قرآن کے حافظ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے جی، ایک جگہ جمع کر لیا جائے تاکہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو جائے جی۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود الہام فرمایا تھا ان کے دل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کام لے رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو مطلب تو واضح ہو گیا، یہ قرآن کی حفاظت رب تعالیٰ نے فرمایا ہم کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ہم نے آقا علیہ السلام کو شامل کر رہا ہے، وہاں حضرت ابو بکر کو شامل کر رہا ہے، وہاں حضرت عمر کو شامل کر رہا ہے، وہاں حضرت عثمان غنی کو شامل کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ حفاظت رب کرنے والا ہے، اور حفاظت کروا کے ان سے رائے نہیں سے حفاظت کروا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کروائی ہے اپنے قرآن کریم کی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ اس طرح کر کے، پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ جو کام رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں کیا تو وہ ہم کیوں کریں بھائی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور آقا علیہ السلام نے تو نہیں کیا، لیکن کام خیر والا ہے۔ کام کون سا ہے؟ خیر والا ہے۔ لہذا آقا علیہ السلام کے صحابی کو جوان بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے بلایا، یا تم جوان بھی ہو، ہمیں تم پہ اعتماد بھی ہے، آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تمہیں وحی لکھنے کا سارا طریقہ بھی معلوم ہے، تو تم بھی سارا جمع کر دو ایک ہی جگہ پر۔ تو انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا
اور وہ جمع ایک جگہ ہوا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع اس طرح ہوا کہ ایک ہی مصحف پر سارے جمع ہو گئے. تو یہ جمع قرآن کا جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، یہ امت کے پہلے گروہ سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جو لوگ تھے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آ کر کے جمع قرآن کا کام سارا تمام ہو گیا. اس پر پوری امت جو ہے وہ ساری، یعنی کہ کہیں کوئی آیت جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں رہی، سارے کا سارا قرآن جو ہے یہ 2 گتوں کے درمیان آ گیا بحمد اللہ تعالی. اس کے بعد معاملہ درپیش ہوا حدیث شریف کا، حدیث شریف کی تدوین کا، حدیث شریف کو جمع کرنے کا کام یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. جی، اور آپ کے دور کے اندر جو باقی محدثین تھے، یعنی آپ سرپرستی کرنے والے تھے. اور حیران کن بات یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ خود بہت بڑے محدث تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی محدث تھے، آپ پڑھتے تھے، مسجد نبی شریف میں جاتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ گورنر تھے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک دن سبق پڑھنے کے لیے تاخیر سے گئے، جماعت بھی ہو گئی. استاد صاحب نے پوچھا کہ ہاں میں بیٹے تاخیر کیوں ہوئی آپ کو؟ انہوں نے کہا استاد جی نہایا تھا میں، بالوں کو کنگھا کر رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی ہے. انہوں نے کہا اچھا بچے، یہ تو اچھا ہوا بتا دیا آپ نے. آپ نے اسی وقت خط لکھا ان کے والد کو کہ آپ کا بیٹا جو ہے بال سنوارتے سنوارتے جماعت بھی چھوڑنے لگا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ والد جو تھا انہوں نے خط لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ابا جی نے، جوابی خط لکھا، کہا کہ جیسے آپ کے ہتھے چڑھے نہ فوراً نائی کو بلوا کے اس کی ٹینٹ کروا دیں. تربیت پیچھے ایسی تھی، ہاں جی ایسی تربیت تھی تب جو عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ تابعی عظیم تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی علماء تھے اس وقت کے سارے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے شاگرد تھے. یہاں حکمرانوں کے پاس لوگ پیسے لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس پڑھنے کے لیے علماء جاتے تھے. اور جو کہیں آگے پیچھے تو ان کو بلا لیتے تھے، ہاں بھی تم نہیں پہنچے سبق میں. جب حکمران ایسا ہوگا بھی پڑھنے پڑھانے والا ہوگا تو آگے دیجیے تک، تو پھر حدیث کا کام ہونا ہی ہونا، کیوں نہیں ہونا؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ خود دین کا درد رکھنے والے تھے، تو بتائیں آج تک ان کی کتاب کیسی یادگار ہے. یہ فتاوی ہدیہ شریف جو ہے، فتاوی عالمگیری جس کو کہتے ہیں، ان کی وراثت میں فتاوی عالمگیری رکھا ہوا ہے. ہمارے حکمرانوں کی وراثت میں ساری لعنت پڑی ہوئی، مسجد گرانے کی، جی ناموس رسالت پہ حملہ کرنے کی، گستاخوں کی حمایت کرنے کی یہ لعنت ہے، دین کی دشمنی کی یہ لعنت ان کے کھاتے میں پڑی. اور وہاں ان کا کام دیکھ لیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو یہ دوسرا دور تھا جی، یعنی کہ دین کی حفاظت کا، کیونکہ ہمارا دوسرا ماخذ جو ہے وہ حدیث شریف ہی ہے. پہلا قرآن کریم ہے، دوسرا پھر حدیث شریف ہے. یہی جو ہے منبع عالیہ کے طور پہ یہی ہمارے لیے ہیں. اس کے بعد آ گیا فقہ کا دور جی، فقہ کی تدوین کا. فقہ کی تدوین کے لیے خلاق کائنات نے پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا. آپ نے وہ اصول ترتیب دی، اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ کئی ہفتے تک ایک مسئلے پر بحث ہوتی تھی، کئی ہفتے تک ایک مسئلے پر بحث ہوتی. امام بخاری رحمہ اللہ کے درس میں، امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک شاگرد تھے، ان کو امام تھے وہ بھی بہت بڑے، ان کو کثرت بول کا مرض تھا، پیشاب زیادہ آتا تھا ان کو. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ خدمت میں وارد کرتے، حضور میں نے بیت الخلاء جانا ہے، آپ فرماتے کہ جائیں. وہ جب تک واپس نہ آ جاتے گفتگو روک دیتے تھے. تو سننے والے کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں اتنی زور سے آواز بلند ہوتی تھی، جی آپ کے شاگرد بھی اونچی بول جاتے تھے، آپ بھی اونچی بولتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اتنی زور سے آواز بلند ہوتی تھی کہ سننے والے دیکھتے تھے کہ آپ دوبارہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے، اب آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے. کہتے ہیں وہ جب کھڑے ہوتے تھے تو کپڑے جھاڑ کے، اپنے کان جھاڑ کے، ہر شے صاف کر کے آپس میں ایک دوسرے کو مل کے جاتے، دوبارہ آتے پھر اسی طرح ہو جاتے. بتائیں یہ تو ہمارے ہاں نا آج جناب یہ ذہن بنا جاتا ہے کہ پتر لڑائی پا کے رکھنی ہے، تو F-16 بننا ہے تمہیں، جہاں بھی جانا ان کو پتہ چلے کہ مولوی صاحب پڑھ کے آئے، نیا مسئلہ کھڑا کرنا ہے. نا یار کب تک ہم یہ کریں گے یار. جی اہل باطل جو ہیں آج اتنے دندناتے پھر رہے ہیں. وہ ایک بزرگ ہیں بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دور ہے جی اس کا امام احمد بن حنبل کا دور ہے. تو ایک مولوی تھا جس نے امام اعظم ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے خلاف فتوے جاری کیے تھے وہ خلق قرآن کے مسئلے میں، اور آپ کو جو ساری اذیتیں دی گئی اسی ذلیل کی وجہ سے دی گئی. تو وہ مولوی جو ہے بزرگ جو ہے انہوں نے دیکھا شیطان کو، تو شیطان سے پوچھا ہاں بھی سنائیں کیا حال ہے، آج کل تیرا خلیفہ کون ہے؟
اس نے کہا تو ایک علاقے کا پوچھتا ہے، ہر علاقے کا الگ خلیفہ ہے میرا. اس نے کہا وہ کون ہے خلیفے تیرے جو ہیں؟ اس نے کہا مولوی ہیں سارے ہیں. مولویوں میں نے خلیفہ بنایا ہوا جو بدعقیدگی پھیلاتے ہیں، جو قرآن کے خلاف عقائد گھڑتے ہیں. انہوں نے پوچھا پھر اس علاقے میں تیرا کون خلیفہ ہے؟ اس نے کہا وہی جس نے احمد بن حنبل کو پکڑوایا ہوا ہے. بتائیں، جس نے احمد بن حنبل کو پکڑوایا ہوا ہے وہی تو میرا خلیفہ ہے یہاں عراق کا. بتائیں. تو یہ حضرت مجد الفسانی رحمہ اللہ بھی آپ نے مکتوبات میں ارشاد فرمایا فرماتے ہیں ہمارے ایک عزیز نے خواب دیکھا شیطان فارغ بیٹھا ہوا. انہوں نے کہا ہاں جی آپ کام نہیں کر رہے آج کل، وہ تدلیل والا گمراہ کرنے والا فارغ بیٹھے ہوئے. اس نے کہا میں نے اپنے خلیفے چھوڑے ہوئے ہیں مولوی ایسے ہیں جی، اب جو وہ کام کر رہے ہیں مجھے پھر ضرورت ہی نہیں پڑتی ہیں. یہ اس طرح کا جو ہے نا ہمیں مولوی نہیں بننا، ہم نے مولوی بننا ہے مجد الفسانی جیسا، ان کے غلاموں جیسا بن جائیں جیسے وہ سارا کو چھوڑ چھاڑ کے دین حق کے غلبے کے لیے کھڑے ہوئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بندے کی ایسی مدد فرمائی کہ پورا دین جو ہے نا پورے علاقے کے اندر غالب آ گیا. اور آپ ان کی جدوجہد کو دیکھیں، آپ ان کی محنت کو دیکھیں جی. جہانگیر بھی اس راہ پہ آ گیا جی، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ وقت مجدد بن کے کھڑا ہوا ہے. یار بتائیں کتنی بڑی قربانی دی ایک بندے نے. 10-11 سال جیل میں پڑے رہے مجد الفسانی رحمہ اللہ، 10-11 سال جیل میں پڑے، اور 10-11 سال کے بعد جو ہے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، ان کے نہیں جہانگیر کے. جہانگیر دیکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام غمگین ہیں اور کرتے حضور پریشان کیوں ہیں؟ آقا علیہ السلام تم نے احمد کو جیل میں رکھا ہوا ہے، میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں، کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ بتا یعنی کتنا عرصہ بعد آقا علیہ السلام کہنا جی. تو اس لیے جو ہے نا ہمیں صرف حضور کے دین کا کام کرنا ہے، غلبہ دین کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، رات دن جو ہے اسی پر ہم نے لگانا ہے. اللہ اکبر. اور آخری بات میں یاد کرتا ہوں کہ ایک لطیف اشارہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور بھی کیا ہے. شروع میں جو ہے وہ کتاب الایمان لے کے آئے ہیں، اور ہاں ایک بات اور رہ گئی. کتاب الایمان میں جو ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں نا کسی شے کو ثابت کرنے کی، ایک ایجابی شے ہوتی ہے، ایک سلبی شے ہوتی ہے. کتاب الایمان میں شروع میں کتاب الایمان میں ساری ایجابی چیزیں بیان کی ہیں امام نے، اور یہاں پہ کتاب التوحید میں ساری سلبی چیزیں بیان کی ہیں. فلاں عقیدے فلاں بد عقیدہ کرا دے، جہمیہ کرا دے، قدریہ کرا دے، مرجیہ کرا دے، فلاں کرا دے، اس طرح کر کے آپ نے یعنی ان کو جواب دیا ہے. سمجھا ہے نا جی. یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں شروع بھی کر رہے ہیں عقیدے کے دفاع سے، اور کتاب کا آخر بھی کر رہے ہیں عقیدے کے دفاع سے. یعنی اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ عقیدہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ کیسا اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے نا جی. عقیدہ ایمان جو ہے وہ کیسا اہمیت کا حامل ہے. آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں آپ نے شروع کیا تھا کتاب الایمان سے اور نیت والی حدیث سے، بد الواحی سے بتا کر کے لکھ کر کے بد الواحی باب پہلا. تو یہ بتا دیا امت کو کہ یہ امت جو ہے یہ کامیاب تبھی ہو سکتی ہے جب تک وحی سے جڑی رہے گی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. وحی سے رب کے کلام سے جڑی رہے گی تبھی کامیاب رہے گی، تب تک کامیاب رہے گی. وحی کو چھوڑے گی ذلیل و رسوا ہو جائے گی. آج ہم نے وحی کو چھوڑا ہے، باقی کتابیں ساری زور زور سے پڑھ رہے ہیں، رب تعالیٰ کی وحی کے پڑھنے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ وحی کو پکڑیں گے پھر آگے ساری چیزیں آتی جائیں گی. جہاد بھی کریں گے، باقی چیزیں بھی کریں گے، تصوف بھی ہوگا، زہد بھی ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، ایمان بھی ہوگا. اگر وحی کو چھوڑیں گے پھر کچھ بھی ساتھ نہیں رہے گا ہمارے. آج امت نے وحی کو چھوڑا ہے، ذلت و رسوائی دیکھ رہی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں پہلی جو ہے نا وہ حدیث شریف لا رہے ہیں نیت کی، تو آخری حدیث پاک درمیان میں جہاد بھی بیان کیا، غزوات بھی بیان کیے، مغازی بیان کیے، باقی ساری چیزیں بیان کی. بیان کرنے کے بعد آخری حدیث لا رہے ہیں وظائف پڑھنے کی. فرمایا کہ وہ تم نے سارے کام کرنے ہیں، وظیفے بھی نہیں چھوڑنے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے رہنا ہے، ذکر و فکر بھی کرتے رہنا ہے، کیونکہ باقی تو سارا کام پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہو جائے گا. جی کچھ اپنے لیے بھی، اپنی روحانیت کے لیے بھی تم نے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں بلکہ آقا علیہ السلام جو ہیں آپ حدیث پاک میں لفظ الرحمن لائے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. میں 2 کلمے رحمان کو بڑے پیارے ہیں. فرمایا کہ لفظ رحمان جو ہے اس لیے یہاں پہ بیان کیا کہ اتنا بڑا اجر تھوڑے سے عمل پر رحمان ہی دے سکتا ہے. اتنا بڑا اجر تھوڑے سے عمل پر، تھوڑی سی کوشش پر، تھوڑی سی جد و جہد پر وہ رحمان ہی ہے جو دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس اجر سے محروم نہ فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی غلبہ حق کے لیے، غلبہ دین کے لیے کام کرنے کی توفیق دے.